ADHD یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، بظاہر نام تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں کسی بھی شخص کو کوئی فوکس نہیں لگے گا اور بڑی حرکت کرے گا۔ حالانکہ کچھ بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی حرکت میں رہتے ہیں اور فوکس نہیں کر سکتے، مگر سب میں ایسا نہیں ہوتا۔ فوکس کا جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ انکنسسٹنٹ فوکس ہوتا ہے۔ جن چیزوں میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جس کا ریوارڈ ابھی ملے گا، تو ان چیزوں میں تو وہ ہائپر فوکس ہو جاتے ہیں، جیسے ویڈیو گیم میں لگ گئے، یا کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جن میں ان کا انٹرسٹ ہے تو بڑی اچھی مارکس آئیں گے اس میں، یا ایسی چیز کوئی کام کرتے ہیں کوئی جس میں بڑا انٹرسٹ ہے، ہارڈ ویئر بنانا ہے، کمپیوٹر بنانا ہے، ٹھیک کرنا ہے اس کو، تو بالکل پورا رات لگ جائے گی، صبح ہو جائے گا اور وہ اس میں لگا رہے گا، تو اس میں تو فوکس لگے گا۔ مگر جن چیزوں میں بوریت ہوتی ہے ان کو، جس میں ان کا انٹرسٹ نہیں لگتا، یا ایسے چیزیں جن کا ریوارڈ دیر سے ملتا ہے، اس میں ان کا موٹیویشن ہی نہیں ہوتی، اس میں دل ہی نہیں لگتی کہ اس میں کام کریں۔ تو اکثر بچے جب اسکول میں ہوتے ہیں تو ماں باپ کو ٹیچر کہتے ہیں آپ کا بچہ بڑا ہوشیار ہے، وہ صرف دھیان لگائے بیٹھے، وہ صرف فوکس لگائے، مگر وہ بیٹھتا نہیں، یا کہتے ہیں کہ یو ہیو لاٹ آف پوٹینشیل بٹ یو آر ناٹ اپلائنگ ٹو یور سیلف۔ دوسرا، ہائپر ایکٹیویٹی ضروری نہیں کہ ہائپر ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ پورا حرکت لگی رہے۔ ہائپر ایکٹیو وربل ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ باتیں کرنا، یا جو ہے کہیں غصہ آ گیا تو ایسے بول دینا، الٹے سیدھے الفاظ بول دینا۔ ایک دوسرا سمٹم کچھ لوگوں کو ADHD میں ہوتا ہے پروکریسٹینیشن، وہ کہتے ہیں کل کریں گے۔ ایسی چیزیں جن کا ریوارڈ جلدی نہیں ملنے والا، جیسے کہ آفس میں فائل 1 مہینے کے بعد دینی ہے، امتحان ہے سیمسٹر 3 مہینے کے بعد بیٹھنا ہے، اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں لگا، ہاں کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے، وہ ایک دن ہو جائے گا، ایگزام میں 1 دن پڑھا ہے یا 1 ہفتہ پڑھا ہے، پھر وہ پریشان ہو جائیں گے، پھر دن رات وہ بیٹھے رہیں گے، رات کو دن کو، اور وہ کرتے ہیں، یا فائل لاسٹ ڈے پہ وہ فائل رات دیر تک بیٹھ کے فائل پورا کرتے ہیں، تو اس میں پروکریسٹینیشن۔ اور جو ایسے کام جس میں کوئی بڑی سزا ملنے والی نہیں ہے، یا کوئی اس کا نتیجہ اتنا جلدی شدید خراب نہیں ہے نکلنے والا، جیسے کہ گھر میں باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے، بنوانا ہے، ہاں جی کل بنائیں گے کل بنائیں گے کل بنوائیں گے، وہ ایسے ہی رہے گا، یا کوئی بلب وہ جلا ہوا ہے گھر میں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہاں کل کریں گے، وہ نہیں ہوتا ان سے۔ فرگیٹ فلنیس ایک الگ سمٹم ہوتے ہیں ADHD میں۔ فرگیٹ فلنیس یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو روزمرہ کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ کسی نے کہا بھئی گھر سے بولا کہ بازار جاتے ہو یہ 4 چیزیں لے کے آنا، 2 یاد آئیں گی 2 یاد نہیں آئیں گی۔ کسی نے فون کیا، ہاں جی میں تھوڑی دیر میں رنگ کرتا ہوں، بھول گئے رنگ نہیں کیا۔ ٹیلی فون کہیں پہ رکھا، بھول جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں فون کہاں رکھا میں نے فون۔ چابیاں گھوم جاتے ہیں، چابیاں کہاں رکھی، وہ چلتے رہتے ہیں اپنی چیزیں، اور اس سے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لاسٹ منٹ پہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ ان کو دوسرا ہوتا ہے ٹائم بلائنڈنس ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ میں اتنی دیر میں تیار ہو جاؤں گا، ہوتے نہیں تیار، وہ کم پرسیو کرتے ہیں ٹائم کو، ٹائم بلائنڈنس کہتے ہیں اسے، وہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہر جگہ پہ لیٹ پہنچتے ہیں۔ کسی کی فنکشن ہوگا لیٹ پہنچیں گے، کوئی آفس میں ہوگا بھاگے بھاگے پہنچیں گے، 5 منٹ لیٹ ہو جائے گا ان کا۔ اور جن چیزوں میں جو ہے جو کوئی سزا ملنے والا نہیں ہے تو وہ گھنٹوں لیٹ ہوتی ہیں۔ کچھ تو کلچر بھی ہے، پاکستان میں انڈیا میں کلچر ہے، شادی ہے 3 گھنٹے لیٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ تو الگ ہے، مگر ان لوگوں کو بہت زیادہ وہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ لیٹ پہنچتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے ڈسٹریکٹیبلٹی، وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک کام شروع کریں گے، ایک ویب سائٹ پہ کام شروع کیا، وہ وہاں دکھا کہ اچھا یہ چیز ہے، یہ وہاں دیکھو، دوسری ویب سائٹ کھولی، تیسری کھولی، چوتھی کھولی، وہ پتہ ہے وہاں سے نکل کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، اور آخر میں دیکھتے ہیں کہ آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوا میرا۔ یا گھر میں کچن میں ایک عورت کام کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں چائے بناتی ہوں تو وہاں دکھا کہ پتی تو نہیں ہے، وہ گئی پتی لینے، پینٹری میں چلی گئی تو وہاں پہ دیکھا تو نیچے زمین پہ کچھ چیزیں گری ہیں، اس کو ٹھیک کرنے لگا، پھر یہ یاد آ گیا تھے یہ چیزیں مجھے اوپر رکھنی ہے تو وہاں اوپر رکھنے چلی گئی، تو اس طریقے سے وہ چیزیں ان کی جل جاتی ہیں، وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، وہ میں بھول گئی میں۔ ان کو بچوں ایسے لوگوں کو بچپن میں بڑی انسلٹ کرتے ہیں گھر والے، جو کرنی نہیں ہے، بھلکڑ ہو تم، کام چور ہو تم، کیونکہ وہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، کام چور ہو تم، سست ہو، کاہل ہو تم، لیٹ لطیف ہو،
हालाँकि वो बड़ी पूरी कोशिश करते हैं कि मैं वो अपना काम करूँ, मगर वो उनको वर्किंग मेमोरी का प्रॉब्लम होता है। ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये कोई सुस्ती का या कोई काहली का मसला नहीं है, या ये ब्रेन डिसऑर्डर है। होता ये है कि ब्रेन में ये जो प्री फ्रंटल कार्टेक्स है, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करता है, बॉस के फंक्शन है, ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे सिलसिले को, उसमें जो है लो एक्टिविटी होती है, ताकि वो जो ये चीज़ें जो हैं उनकी लेट हो जाए। देखा ये गया है कि आम लोगों के मुकाबले में जिनको ADHD होती है, ये पार्ट जो ब्रेन का है प्री फ्रंटल कार्टेक्स 3 साल लेट मैच्योर होता है। तो इनको जो है मैच्योरेशन लेट होती है, इसलिए उनका कसूर नहीं होता, ये ब्रेन डिसऑर्डर है। इनको वो चीज़ें टारगेट करके उनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। उसके अलावा ADHD में जो ख़ास कहा जाता है कि उनको पावरफुल इमोशन होते हैं। अगर किसी ने कुछ क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने कोई नीचे करने की कोशिश की, या किसी ने कोई गुस्सा किया, तो हर एक गुस्सा करेगा, ये नहीं कि एबनॉर्मल बात है, मगर इन लोगों को गुस्सा आता है तो इतना शदीद आता है कि जैसे कि ब्रेन का जो वो कंप्यूटर पूरा हैक हो जाता है और कोई बात समझ नहीं आती, वही चीज़ ज़हन में चलती रहती है। और कभी कभी उसमें भड़ास निकालने के लिए कुछ कह देते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, फिर वो दुख करते हैं कि यार मैंने क्यों किया है। उससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं, दोस्ती ख़राब होती है, और फिर रिग्रेट होते हैं और उनको कंट्रोल नहीं होता। रोज़ कहते हैं मैं आइंदा नहीं करूँगा, फिर दोबारा उनको हो जाता है। और उनको एक इम्पल्सिविटी भी होती है कुछ लोगों को, वो हेस्टी डिसीजन करते हैं। कोई बिजनेस किया, बग़ैर सोचे समझे वो डिसीजन कर लेते हैं, फिर कभी कभी बड़े नुकसान को उठाने पड़ते हैं। या कोई चीज़ ऑनलाइन देख लिया, आजकल तो बड़ा इजी है, ऑनलाइन ख़रीदारी कर ली, फिर कहते हैं यार तो मुझे ज़रूरत ही नहीं, क्यों मैंने की। शॉपिंग पे गए, वो ले लिया चीज़ें, और इम्पल्सिवली खाना आया तो दबा के खा लिया, फिर वज़न बढ़ गया, यार मैं क्यों करता हूँ। रोज़ कहता हूँ मैं दावत में कहूँगा खाना नहीं खाऊँगा इतना, वो कंट्रोल नहीं होता। तो ये अक्सर में ब्रेन डिसऑर्डर इस वजह से चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों का इलाज है, इलाज से बेहतर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।